ایک جن پر میں اتنی پڑھائی کرتا تھا، نیا نیا اس لائن میں تھا، میں 11 گھنٹے اس پر پڑھا، تو وہ ہنستا تھا۔ ایک دن تھکا ہوا تھا میں، تو میں نے اس کو نا ہیڈ فون لگا کر نا قاری جبرائیل کی وہ قنوت نازلہ جو تھی نا، وہ قنوت جو رمضان میں دعا پڑھتے ہیں، وہ میں نے ہیڈ فون کے ساتھ اس کو لگا دی، کیونکہ تھکا ہوا تھا۔ میں نے بولا یار تھوڑا سا سانس آ جائے۔ اب اس میں بھی وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ اب اس مریض کو باندھا ہوا ہے، باندھا بھی کس طرح؟ اس کے گھر کے 14 افراد ہیں، 14 افراد، عورت مرد، اس کو پکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ ہم نے گاڑی، وہ جہاز کی بیلٹ نہیں ہوتی، ایمرجنسی میں وہ رکھی ہوئی تھی نا کہ ایک دم باندھ دے تاکہ یہ ہمیں نہ مارے پیٹے، تو اس سے اب وہ ہیڈ فون بھی لگایا تو وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ واللہ العظیم جب آئی نا یہ بات، یہ حدیث کی دعا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، ہے نا؟ اب انہوں نے اس دعا کے اندر اس کی تکرار شروع کر دی، اللہم آجرنا من النار کا وہ زیادہ نہ تعداد میں وہ اس کی تکرار شروع کر دی۔ اب قرآن کہاں اور کہاں یہ چند لفظ ہے نا، معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس دعا کا کہ اللہ ہمیں آخرت کی آگ سے بچا، جبکہ اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں، آگ کے عذاب سے بچا، اور جن آگ سے بھی ہیں۔ جن کس سے بنے؟ آگ سے بنے نا، جنوں سے بھی اللہ بچاتا ہے، جو اس کو صبح شام 7 بار پڑھ لیتا ہے نا۔ جب یہ تکرار شروع ہوئی نا تو یقین جانے مجھے نہیں پتا، میں آج تک سوچتا ہوں کہ وہ اس کی بیلٹیں کیسے کھلی، اس نے سارے بندوں کو کیا ہے پھینکا۔ ہیڈ فون لگا ہوا تھا، اس نے ایسے چھنڈا دیا، اور لڑکی تھی کہ وہ اتنی کمزور، جہاں میرا کہ شاید ہی کوئی بندہ کمزور ہو، صرف اس پر اللہم آجرنی من النار پر اس کو تکلیف شروع ہو گئی۔ اب قرآن ہم نے کتنے گھنٹے، میں نے 11 گھنٹے پڑھا اس پر، وہ ہنستا تھا، لیکن اس لفظ پر یہ اللہ رہنمائی کر دیتا ہے کس کو کس پر۔ اب عموماً جن لوگوں کی گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے نا، ہر گھر میں تقریباً یہی مسائل ہیں، وہ سورہ یاسین میں ایک آیت ہے جس میں وہ شیخ میاں بیوی کا ہے نا، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو یا وہ آیت کی تکرار کریں، یا سورہ بقرہ کی جو شیخ نے ذکر فرمایا جس کی تلاوت انہوں نے کی تھی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ، اس کی گھر میں تلاوت شروع کی جائے تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک شفا دے دے گا۔ بات بڑھے گی جب وہ پڑھے گا نا، ہم تو اس کو اپنے تجربے سے بتا دیتے ہیں مریض کو کہ اس کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لو، اور پھر قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو ہم ہونٹوں میں پڑھتے ہیں، تو اس کو ہونٹوں میں مخرج کر کے پڑھو، یعنی اخراج ہونا چاہیے، یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔